السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا میزبان جنید سلیم حاضر ہے آج کے حسب حال کے ساتھ، اور شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ اور بہت زیادہ نٹ کٹ، بہت شرارتی عزیزی۔ یہ کس لیے لڈیاں ڈال رہے ہیں؟ کوارٹر فائنل جیتا ہے۔ نہیں وہ تو ماشاءاللہ بالکل، مجھے تو کبھی کوارٹر کرائے پہ نہیں ملا، ہم کوارٹر فائنل جیت گئے یار۔ واہ 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 واہ، سارا پاکستان کیا لڈیاں ڈال رہا ہے، کتنی خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ اور مزہ اس بات کا آ رہا ہے کہ اب سیمی فائنل انڈیا کے ساتھ ہے، انڈیا کے اندر انڈیا کے ساتھ ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، وہی انڈیا ہے جو کہتا تھا کہ ہم ادھر ان کو نہیں کھڑائیں گے، ہم ادھر آنے نہیں دیں گے۔ کیسا گئے ہیں پھر؟ میں تو اللہ پاک خیر خیریت کرے، اللہ پاک کرم کرے، ہم سیمی فائنل بھی جیتے، فائنل بھی جیتے انشاءاللہ۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ انڈیا جا کے ہماری ٹیم کا کھیلنا ہی یہ جیت ہے ہماری۔ بالکل صحیح، بے شک۔ وہ دیکھو نا وہ تم وہ مسالے والا طوطا، وہ کیا نام ہے اس کا؟ بال ٹھاکرے۔ بال ٹھاکرے۔ مان سے وہ لگتا ہے کسی بیمار جانور کی سجی ہے، اس نے وہ طوطا ہی مروا دیا تھا جس طوطے نے فال نکال دی تھی پاکستان جیتے گا۔ ہائے ہائے، اور آج جو میسج چل رہا ہے وہ پڑھا تم نے؟ مجھے بھی 3-4 بندوں نے وہ میسج بھیجا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کون سا میسج؟ وہ شیو سینا کے نام میسج کو بندہ چلا رہا ہے، شیو سینا جاگ دے رہنا، ٹھاکرے دینا رہنا۔ اس میں یہ شعر دیکھو اس نے کیسا لکھا ہوا ہے، ہائے 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 ہائے، یہ ورلڈ کپ کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، ہر گھر سے طوطا نکلے گا، تم کتنے طوطے مارو گے۔ نہیں یار، ویسے میرے ذہن میں جو اس سارے معاملے کا جو سب سے خوبصورت ایسپیکٹ آتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ کرے انشاءاللہ تعالی ہم جیت جائیں۔ اس کا جو کھیل کا ایسپیکٹ ہے وہ تو مختلف ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم جیت جاتے ہیں تو پوری قوم کے اندر جو ایک ولولہ پیدا ہو جائے گا نا، یہ جو ایک قومی یکجہتی پیدا ہوگی اس اتنی بڑی خوشی سے، وہ ہمارے لیے انمول تحفہ ہوگا انشاءاللہ تم تعالی۔ ولولے کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں کہ کوارٹر فائنل ہی جیتے ہیں تو ولولہ کیا، مجھے تو نچ نچ کے بال پڑ گیا تھا۔ نہیں یار، اصل بات یہ ہے کہ خوشیوں کے ترسی ہوئی قوم ہے، یہ مصیبتوں میں پریشانیوں میں گھری ہوئی قوم ہے، اس کے لیے یہ اتنی بڑی خوشی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ یہ جو 92 کا ورلڈ کپ جیتنا ہے پاکستان کے لیے، اس کے بعد آج تک ہمیں کوئی قومی خوشی اتنے بڑے پیمانے پہ، جب ہر پاکستانی خوشی سے جھوم اٹھا تھا، اتنی بڑی خوشی ہمیں آج تک کبھی، اور وہ جو ملی ہے وہ کرکٹ سے ملی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ تم دیکھنا کہ 30 تاریخ کو بھی یہ جو خوشی ہوگی، اس کے بعد دوسری بڑی خوشی ہوگی۔ یہ بھی حکومتیں تو ہمیں دینے میں ناکام رہی ہیں، ہمارے حکمران تو بری طرح ناکام ہوئے، یہ 11 کھلاڑی یہ کارنامہ انجام دیں گے، اس قوم کو اس کی سب سے بڑی انشاءاللہ خوشی دیں گے۔ ہمیں آج تک ویسے واقعی سچی خوشی یا عمران خان نے دی ہے یا جی نے دی ہے۔ کیا اس نے ورلڈ کپ جیتا تھا اور میں نے جب میٹرک کیا تھا تو میں پتہ ہی نہیں ہمارے محلے میں کتنی لوڈی پڑی تھی، لوگ حیران ہی ہو گئے تھے کہ یہ میٹرک پاس ہو گئے۔ لوگوں نے تو میرا نام ہی میٹرک پاس ڈال دیا تھا، میٹرک پاس ادھر آ میرا پتر جائیے دہی لے کے آ جاؤ۔ یار یہ میٹرک پاس دہی بہت اچھی لگتی ہے مگر اوپر سے ملائی کھائی جاتی۔ سر ویسے آپ اس دن دیکھیے گا اگر ہم جیت گئے انشاءاللہ تو ہماری قوم واقعی قوم نظر آنے لگ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کرے ہم جیت جائیں، اللہ نہ کرے میرے منہ میں ڈسٹ، اگر ہم ہار گئے تو پھر بھی ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ یار ڈنڈے سوٹے پھڑ کے باہر نکل آتے ہیں، اور بھیا بھی غلط ہے، گالیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں، یار ایسے اتنے بےہودہ شروع ہو جاتے ہیں کہ عیجی کی تعلیم کی سندیں شرمندہ ہو جاتی ہیں۔ اور اگر جیت جاتے ہیں تو پھر وہی اللہ گلہ اور سڑکیں بلاک، بری حالت۔ اس کا بھی طریقہ پٹھا ہی ہے ہمارے ہاں۔ یہ دیکھو نا جاپان میں جو یل آیا اور ساتھ وہ نانی آئی ہے، کیا سونامی، یار میری نانی بھی سونامی جیسی آتی تھی، ہلڑا کرا دیتی تھی آگے۔ تم دیکھو کہیں تمہیں کوئی نظر آیا کوئی بندہ کو سوٹا ڈانگ کرتا ہوا یا کوئی چیخو پکار کرتا ہوا یا سڑکوں پہ ایک دوسرے کے ہاتھی پڑتا ہوا یا ٹرک پہ امداد کا سامان بھی دیکھ کے پاگل ہو جاتے ہوں؟
کمال ڈسپلن کا مظاہرہ کیا اس قوم نے, اور مطلب مصیبت اور آزمائش کے اس وقت میں انہوں نے قوم بن کے دکھایا ہے. اور میرا خیال ہے کہ تمام قوموں کے لیے انہوں نے ایک سبق دیا ہے, تمام قوموں کو, کہ مصیبت اور آزمائش سے اس طرح نپٹا جاتا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو ایک قصبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے, وہاں جب یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ جناب یہاں پر خوراک کی کمی واقع ہونے والی ہے, تو لوگوں نے وہاں پہ سٹورز میں بڑی تعداد میں خریداری کر کے خوراک ذخیرہ کرنا شروع کر دی, جس پر حکومت نے صرف ایک چینل پر ایک اپیل کی تھی کہ ہمارے پاس وافر مقدار میں خوراک موجود ہے اور لوگ اس طرح ذخیرہ اندوزی نہ کریں. تو لوگوں نے واپس ان سٹورز پہ جا کے لمبی لمبی قطاریں بنا کر واپس ان سٹورز پہ سامان جمع کروانا شروع کر دیا. تم دیکھو کسی جگہ پہ, کسی شہر, کسی قصبے میں, کسی آفت زدہ جگہ پر تمہیں کوئی چھینا جپٹی نظر آئی ہو, کوئی گھبراہٹ بکھلاہٹ نظر آئی ہو, کس قدر اطمینان کے ساتھ وہ لوگ پوری قوم بن کر اس سانے سے نمٹنے کی کوششوں میں مصروف نظر آ رہی تھی. ہائے 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 ہائے, میں حیران تھا کہ دیکھو اتنا بڑا طوفان ہے, کتنا ظلم ہوا ہے, اوئے ہوئے 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 ہوئے, ہلا ہو گئی ہے, مگر اس کے باوجود ہر بندہ ادھر عجیجی لگ رہا ہے. یار اس قوم کی تربیت ہی اس انداز میں کی گئی ہے. اب تم دیکھو 1995 میں جب کوبے میں زلزلہ آیا تھا وہاں پہ, تو 7-8 ہزار افراد مارے گئے تھے اور تقریباً $100 بلین کا نقصان ہوا تھا, اور سارے ایکسپرٹس یہ کہہ رہے تھے کہ کئی سال لگ جائیں گے جاپانی معیشت کو اس سے ریکور کرنے میں. اس ایک سال کے دوران بھی 1 پوائنٹ بھی جی ڈی پی ان کا کم نہیں ہوا تھا. بلے 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 بلے, یہ کوبے کا واقعہ ہے جی. یہ تو پھر کوبے کو لاترا آ گئی. کوبے یہ وہ والا کوبا نہیں ہے, کوبے جاپانی شہر کا نام ہے. اچھا اچھا اچھا, میں نے کہا کوبا. اس سلسلے میں دیکھ لو کہ سینکڑوں کی تعداد میں جو رضاکار تھے, انہوں نے تابکاری اثرات سے جب وہ کاروائی ہو رہی تھی ان کو کم کرنے کے لیے, تو جیکٹس پہن کے باقاعدہ میں ایک طرح سے سوسائڈ مشن تھا, یعنی وہاں پر جانے کا مطلب موت تھا, لیکن انہوں نے یہ کہہ کہ وہ اس میں کود گئے تھے کہ ہم اپنی پوری قوم کے لیے یہ قربانی دینا چاہتے ہیں, اور انہوں نے وہاں پر جو بھی سرگرمیاں تھیں وہ انجام دی ہیں. ادھر بیٹھ کے میڈیا کے اوپر گورنمنٹ کو گالیاں دینی شروع کر دیتے, اور وہاں کا میڈیا بھی دیکھو, انہوں نے پورے اس سانے کے دوران ایک بھی ڈیڈ باڈی نہیں دکھائی, کوئی لاش نہیں دکھائی. اتنی کمال ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے جاپنیز میڈیا نے کہ جس کی انتہا نہیں. یا تو اس طرح کا کوئی ایشو بن جائے تو میڈیا کے لوگ اسے بیچنا شروع کر دیتے ہیں نا, کہ کون اچھا بیچ رہا ہے اسے. یا تو یار یہ حالت ہو جاتی ہے, گھر میں پھوڑا کسی بچے کو نکلا ہے تو کیسے یہ دیتے ہیں یرداری کی حکومت میں پھوڑے ہی نکل لے, تو بندہ پوچھے یرداری کھانڈ کا بنا ہوا ہے. ہمارے میڈیا کے لوگ اس طرح کے علاقوں میں توبہ استغفار سلاب زدگان کے علاقوں میں جا کے خود کہہ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, مائی اچھی رہو جی امداد لینی ہوتے اچھی رہو, کیمرہ چلن دیا اچھی رہو. وہ مائی بیچاری چنگی پلی پہلے کہہ رہی تھی کہ اللہ خیر کرے گا, یہ سیدھا شروع ہو جاتی ہے, بیڑا کرک ہو گیا, مر گئے لٹے گئے, کک نہیں رہا, نہ صدر آیا نہ وزیر آیا. تو یہ بات عوام کا یہ گلا ٹھیک ہے نا یار, جب ہم یہ کمپیئر کرتے ہیں دونوں قوموں کو, تو حکمرانوں کو بھی ذرا کمپیئر کرو کہ وہاں پہ جب یہ آیا تو پارلیمنٹ کا اجلاس جاری تھا زلزلے کے دوران, اور تمام وزراء نے, ارکان پارلیمنٹ نے اپنے وزیر اعظم کو گھیر لیا تھا کہ شاید کوئی اوپر سے فانوس ان پر آ کے نہ گر جائے. ایک تو تم یہ دیکھو کہ اپنے قائد کے لیے ان کی قربانی کا جو جذبہ ہے وہ کتنا شاندار ہے, اور پھر تم ان کا رسپانس دیکھو وزیر اعظم کا, کہ اس نے کہا تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ, کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے, اور چند گھنٹے کے بعد وہ لائف جیکٹ پہن کر خود تمام جگہوں کا دورہ کر رہا تھا, اور خود بنفس نفیس تمام سرگرمیوں میں وزیر اعظم نے شرکت کی ہے. یہ ہوتی ہے قائد کی صلاحیت. تو یار ہمارے وزیر اعظم کے جاؤں مرشد پاک کے مرشد میرے نے بھی دورے کیے ہیں, آگے سے اب ہسپتال جالی نکلائیں تو میرا مرشد کیا کرے. یہ اصل بات ہے نا کہ عوام کو حکومت پر, حکمرانوں پر اعتبار نہیں ہے, اور یہی سب سے بڑی کمی ہے. وہاں پہ دیکھو یعنی لوگوں کو اپنی حکومت پر, حکمرانوں کو اندھا اعتماد ہے ان پر, یعنی بالکل یقین کہ ان جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے چیزیں واپس جمع کروا دی آ کے, اس لیے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے, اور عوام نے پھر ان کی آواز پہ لبیک کہا. یہ ہے حکمرانوں اور حکومت پر اعتبار اور اعتماد کی بات. وہ جو بڑی مشہور بات ہے نا کہ چائنا میں زوچانگ نے اپنے استاد کنفیوشس سے پوچھا تھا کہ حکومت چلانے کے لیے کون سی چیزیں درکار ہیں, کون سی چیزیں ضروری ہیں, تو کنفیوشس نے بڑا تاریخی جواب دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ خوراک, اسلحہ اور حکومت پر اعتبار. تو پھر زوچانگ نے پوچھا تھا اگر ان میں سے کوئی ایک چیز ترک کرنا ہو, تو اس نے کہا تھا کہ خوراک کو تم ڈراپ کر دو. اور پھر پوچھا کہ اگر ایک اور چیز ترک کرنا ہو, تو اس نے کہا اسلحہ بھی رہنے دو, لیکن اگر حکومت پر اعتبار ختم ہو گیا تو پھر ملک,
قوم ختم ہو جایا کرتی ہے. تو ہمارے یہاں تو اللہ کی رحمت سے لوڈ شیڈنگ کے ختم ہونے کی تاریخیں بدل کے اعتبار خراب کر لیا ہوا ہے. اوپر سے جب ادھر سیلاب آتا ہے تو ہمارے حکمران اللہ کی رحمت سے دورے کرنے شروع کر دیتے ہیں, ایک دوسرے پہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, بھائی جی اس کا کام ہے ماجرا ہو گیا تو. اور قوم بھی اسی طرح اللہ وارثی ہے. قوم میں فرق ہوتا ہے جی, جس طرح تھوم میں فرق ہوتا ہے نا, جیسے زیادہ پانی لگ جائے تو تھوم خراب ہو جاتا ہے, اسی طرح زیادہ سیلاب آ جائے تو ہماری قوم بھی خراب ہو جاتی ہے, اس کو بزنس بنا لیتی ہے, پیسے بٹنے شروع کر دیتی ہے. یار روزمرہ کی چیزوں کی قیمتیں 3 گنا بڑھا لیتے ہیں. ایسا بے حس بندہ موجود ہے ہم میں کہ گھر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, آبتی ماں ایک سیلاب اور آ جائے نا تو گلبرگ میں کوٹھی بن جائے. استغفر اللہ. بلکہ تم دیکھو جب بھی سیلاب آیا ہے کئی مہینے بلکہ سال ہا سال یہ سیلاب زدگان کی امداد کی چیزیں بازاروں میں بیچ رہی ہوتی ہیں. یار اوپر لکھا ہوتا ہے گفٹ فرام USA, گفٹ فرام ٹرکی. تم دیکھو کوئی پوچھنے والا ہے کہ پائنی کے کہاں سے خریدا ہے, یہ بیچ کیوں رہے ہو, کوئی نہیں پوچھتا. یار بات ہم کر رہے تھے کرکٹ اور امید کی, کدھر نکل گئی یہ بات. کرکٹ نے انشاءاللہ ورلڈ کپ تو ہم نے جیت لینا ہے, اور تم دیکھنا جس دن ہم ورلڈ کپ انشاءاللہ جیتیں گے نا اس دن انڈیا میں چھٹی ہوگی. کیوں؟ بال ٹھاکرے گزر جائے گا نا. ناظرین یہاں وقت ہوتا ہے کمرشل بریک کا, حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد.